اور کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ کوئی صوفی تھا نا, لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی. دیکھا 40 سال نہیں سوئے, 40 سال نہیں سوئے. اب دنیا داروں کو کون بتائے حضرت کہ یہ کیا باتیں ہیں. 40 سال نہیں سوئے, مجاہدہ کیا. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہیں آنکھ لگ گئی, بس یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی حضرت. سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں, ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. بس پھر محبوب مل گیا حضرت. وہ جب بیدار ہوئے, اسی لیے حضرت حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہاں, ان کے بغیر نہیں تم چل سکتے کوئی. بس غلط قیاس کر لیا. وہ کیا سوچا, لے بھائی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا, روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا. بس پھر کیا تھا, صوفی صاحب نے جو بستر ہے وہ بغل میں دبا لیا, نماز پڑھی, بستر بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا. وہ کافی دن گزرے, پھر ایک دن غیب سے صدا آئی, بندیا یہ کی ہے. وہ پہلے سونا نہیں تھا, ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ عرض کی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا. میں تو اب سوتا ہوں کہ شاید پھر سوؤں تو پھر محبوب مل جائے. تو آگے سے آواز آئی, بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب سونے سے ملتے ہیں؟ سونے سے محبوب نہیں ملتے. ارے محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل تھا. پھر دیکھنا تو پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے. ہاں حضرت, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا, ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی, بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی, یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے. آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی, یہ دوستی کب سے ہوئی, یہ فطرت کس طرح بدل گئی. تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی, رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی. یاری لگا لو یار, ہاں لگا کے تو دیکھو بھائی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں. یہ آپ سلسلہ ماشاءاللہ آئے بھی ہم آج قادری گھر میں ہیں حضرت, اب سلسلہ علیہ قادری شریف کا شجرہ پڑھے نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. اور ہاں حضرت جی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی مشکل کشا ہیں لیکن کو آگے بھی تو ہونا. یہ حضرت میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ آپ سنایا کرتے تھے. اب اس کو لطیفہ بھی کہہ لیں, تھوڑا سبق بھی ملے گا اس میں. حضرت آپ فرماتے ہیں ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا, پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی یہ سارا ہندی تھا. آپ فرماتے ہوا کیا, ایک سکھ نہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا اور بارش برسی ہوئی تھی, راستہ کچا تھا, پانی کھڑا تھا, اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کتنا کیچڑ ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا, لیکن کیا ہوا اس کا گڈھا کیچڑ میں پھنس گیا. تو پہلے تو اس نے خوب بیلوں کو پیٹا, خود زور لگایا لیکن نہیں. اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں, گرو نانک سے لے کر گرو گرویند سنگھ تک میرے خیال سے. اب کیا کیا حضرت, پہیے کو ہاتھ ڈالا, یا گرو نمبر 1, یا گرو نمبر 2, یا گرو نمبر 3, یا گرو نمبر 4, یا گرو نمبر 5, کوئی کہانی نہیں. اب ادھر سورج غروب ہو رہا تھا, بیل گاڑی چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا, ادھر اپنی جان کا بھی خطرہ تھا, کروں تو کیا کروں. اب بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. اور یہ نشانی یاد رکھنا حضرت, جو بھی حضرت مولا علی کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا. یہ نشانی یاد رکھے, ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم ہوگا حضرت. بڑا دیکھا یار رات پڑ رہی ہے, سکھ بڑا پریشان کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے, تسو
और मलंगो जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा मैं अपना काम करूंगा, बैलगाड़ी भी है, लकड़ियां भी हैं, तेरी जान भी है, क्यों खड़ा, क्यों नहीं जा रहा? वो गुस्से में आके कहता है मलंगो मेरी बाडी वेखी जे। मैं क्या हो? उन्होंने कहा मेरे अंदरू ਤੁਹਾਡੇ हार ਦੇ 4 मलंग निकल आंदे। मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे 12 गुरुओं को नहीं लिया, एवं ਤੁਹਾਨੂੰ दस के टाइम जाया करा, जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा इतना सा काम है, इधर हटो। उसने पहिए को हाथ मारा, लगाया और अपने एक ही सुच्चे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी। गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। अब बड़ा सोच के ना, बड़ा कि इसको क्या जवाब दूं, बड़ा सोच के आगे से क्या कहता है, मलंगो गुरु साडे भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, साडे खोबे दे भी चंगे ने, कोई आए तो सही यार, हैं साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार। हम तो मायल बा करम है, कोई सायल ही नहीं, साडे खोबे दे भी चंगे ने। हाँ